سوچنے والی بات ہے کہ بندہ گالیاں نکال رہا ہے بدترین، پھر بھی وہ کھانا حرام نہیں، ہم کہیں گے وہ کھانا حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے. اس کا گالیاں نکال رہا ہے، علیحدہ ایک عمل ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی، گناہ ملے گا، علیحدہ معاملہ ہے. اس وجہ سے یہ کھانا حرام نہیں. تو جو کوئی کلام پڑھے، بسم اللہ شریف پڑھے، وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا حرام کیسے ہوگا؟ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے. پڑھے نا، حدیث مشکاہ شریف میں موجود ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے نکاح فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ تیار کیا، گھی کا، چوہاروں کا، اور فرمایا کہ انس لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور جا کر میرا سلام کہنا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک چھوٹا سا تحفہ قبول فرما لے. حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سلام بھیجا ہے اور یہ حلوہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فادعوا فلانا وفلانا وفلانا سماهم. حضور نے فرمایا اٹھو، پہلے جاؤ فلاں فلاں صحابہ کو لے کر آؤ. حضور نے نام لیے اور پھر فرمایا وادعوا لی من لقیت، اور جب تم بلانے جاؤ نا رستے میں جو بندہ بھی تم سے ملے اسے کہنا کہ رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں. جو بھی ملے دعوت ہے اس کی سرکار کے گھر میں. سامنے تھوڑا سا حلوہ موجود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اب میں گیا ہوں، جو بھی مل رہا ہے حضور بلا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں، سرکار بلا رہے ہیں. میں گھر واپس پلٹا، جب حضور کی بارگاہ میں دعوت دیں گے تو 300 بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. حلوہ اتنا سا ہے، 300 بندے بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کے حدیث کے لفظ فوضع یدہ علی تلک العیسۃ وتکلم لما شاء اللہ تعالی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلوے پر اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جو رب نے چاہا. سبحان اللہ، یہ حدیث کے لفظ ہے وتکلم لما شاء اللہ تعالی، جو رب نے چاہا حضور نے کلام پڑھا. اگر کلام پڑھنے سے وہ کھانا حرام ہوتا ہے تو پھر اس حلوے پر کیا فتویٰ لگے گا؟ حضور خود کلام پڑھ رہے ہیں اور پھر کلام پڑھ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 آتے جاؤ. اور 2 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. فذکر اسم اللہ، پہلی بات فرمایا اللہ کا نام لے کر تم نے کھانا بسم اللہ شریف پڑھ کر، اور دوسرا فرمایا فلیاکل کل واحد مما یلی، فرمایا اپنی طرف سے تم نے کھانا جو تمہارے قریب حصہ پڑتا ہے نا کھانے کا، وہاں سے تم نے کھانا شروع کرنا ہے، ہر طرف ہاتھ نہیں مارنے. حضرت انس کہتے ہیں 10 آ رہے ہیں، وہ حلوہ کھا رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں. 300 لوگوں نے وہ حلوہ کھا لیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع اے انس، اب اٹھا لو اسے، سب کھا کے چلے گئے. حضرت انس فرماتے ہیں فما امری حین وضعت کان اکثر ام حین رفعت، کہہ رہے مجھے اس بات کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ جب میں نے حلوہ رکھا تھا تب زیادہ تھا یا جب اٹھایا تب زیادہ تھا. سبحان اللہ، مجھے نہیں پتا، اتنے کا اتنا ہی لگ رہا تھا، جیسے رکھا تھا ویسے کہ ویسے پڑا ہوا ہے. 2 باتیں اس سے پتہ چلی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز آ جائے تو سرکار کی نگاہ نبوت پڑ جائے، اللہ اس میں کثرت عطا فرما دیتا ہے. حضور کی شان ہے. اور دوسرے سے پتہ چلا سرکار نے کھانے پر ہاتھ مبارک رکھ کر کلام پڑھا، یہ سنت رسول اللہ کی. اور حضرت ابو ہریرہ آخری حدیث آپ کو بیان کرنے لگا، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. ایک غزوے کا موقع تھا، حضور نے مجھے بلایا، ابو ہریرہ کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں تھیلے میں. فرمایا لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کھجوروں کے تھیلے لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور نکالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دست مبارک پر رکھی. ایک ایک کھجور نکال رہے ہیں اور اپنے دست مبارک پر رکھ رہے ہیں اور ہر کھجور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کلام پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے یہ نہیں ہے؟ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے تو مطلب کہ حضور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. تو جب بسم اللہ پڑھنے سے کھانا حرام نہیں ہو رہا تو باقی قرآن پڑھنے سے کیسے حرام ہو گیا؟ ایک ایک کھجور پر حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا فلانا و صحابہ، اے ابو ہریرہ وہ فلاں بندے کو لے کر آؤ، انہیں کہنا جتنے ساتھی سارے لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کو لے کے آیا، جتنے ان کے ساتھی تھے سارے آ گئے. فاکلوا حتى شبعوا وخرجوا، یہاں تک کہ وہ پہنچے حضور کی بارگاہ میں کھانا شروع کر دیا، پیٹ بھر گیا، پوری جماعت کا چلے گئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ادعوا فلانا و صحابہ، ابو ہریرہ فلاں کو بلا کر لاؤ، جتنے ساتھی سب کو لے کے آؤ. وہ سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. فاکلوا وشبعوا وخرجوا، سب نے وہ کھایا، پیٹ بھر گیا، چلے گئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ادعوا فلانا و صحابہ، اب ان کو بلا کر لاؤ. تیسرا گروہ آیا، کھایا پیا چلا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وفاضل تمر، میں نے دیکھا کھجوریں ویسی کی ویسے پڑی ہوئی ہیں، پورا لشکر پیڑ
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اقعد فقعدت فاکل ما اکلت، کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کو بیٹھ جا، کہتے ہیں اب حضور نے تناول کرنا شروع کر دیا اور میں نے کھانا شروع کر دیا، اب ہم دونوں کھا رہے ہیں، پیٹ بھر گیا ہم دونوں کا، وفضل التمر، کھجوریں پھر بچ گئی، فاخذہ وادخلہ فی المزود، فرمایا ابو ہریرہ ذرا تھیلی لاؤ نا اپنی جو لے کے آئے تھا، اب وہ کھجوریں اٹھائیں اور دوبارہ تھیلی میں حضور نے ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَرَدْتَ فَادْخُلْ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلَا تُكَفِّنَا، اے ابو ہریرہ جب بھی تیرا دل چاہے نا اس میں ہاتھ ڈالنا، کھجوریں نکال لیا کرنا، تمہیں اجازت ہے ہاتھ ڈالنا، کھجوریں نکال لی، ہاں اسے اوندھا نہ کرنا، الٹانا پلٹانا مت، بس جب دل چاہے کھجوریں نکالنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے گزر گیا، عمر فاروق کا زمانہ ہے گزر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ گیا، فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنی سواری کے پیچھے یہ تھیلی لٹکائی ہوئی تھی اور اس زمانے میں یہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی، اتنے سال تک میں کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، اور فرماتے ہیں جو میں نے کھائی ہیں ان کا حساب کوئی نہیں، فَأَخَذْتُ مِنْهُ 50 وَسْقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہتے جو میں نے کھجوریں وہاں سے نکال کر راہ خدا میں دی ہیں نا ان کا وزن 12,000 کلو تھا، 12,000 کلو کھجوریں میں نے اسے نکال کر اللہ کی راہ میں دی ہیں۔ 50 وسق کا ذکر حدیث میں، وسق ہوتا ہے 60 سا کا، اور ایک سا ہوتا ہے تقریباً 4 کلو اور 100 گرام کا، یعنی 4 کلو سے زیادہ کا ایک سا ہوتا ہے اور 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، تو اس طرح کم از کم 12,000 کلو کھجوریں بنتی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ نے نکال کر راہ خدا میں دی ہیں، تو 21 سی اتنی کہاں سے نکل جا رہی ہیں؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چل گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو نکال کر اس پر کلام پڑھا ہے، اور وہ کلام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق